نہیں، ایسے نہیں ہونے دینا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دینا۔ اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی۔ اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی۔ اسی بندوق کی گولی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی۔ اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی۔ اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی۔ پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے۔ پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے۔ پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر وہی میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے۔ پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان من و تو پھیلی ہے۔ میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا۔ آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا۔ میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا۔ آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں میرا اپنا ہی خنجر اترا۔ پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں، نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں۔ اس کو جو استعمال کر رہے ہیں مذہب کو۔ اور پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر وہی عام ہوئی اہل ریا کی باتیں، پھر نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں۔ اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح۔ اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح۔ اس سے پہلے بھی تو وحشت کی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح۔ اس سے پہلے بھی تو پیمان وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح۔ پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا۔ سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی، سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار حنا، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار حنا۔ اور دلنشی آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا۔ مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، ایسے اپنوں کی کمانوں میں ہو اغیار کے تیر۔ اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دنیم، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری مٹی پہ لکیر، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری مٹی پہ لکیر۔ آج ایسا نہیں ہونے دینا، آج ایسا نہیں ہونے دینا۔ اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگو، اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی،
میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ اے میرے سوختہ جانو، میرے پیارے لوگو، اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی۔ میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگو، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ فراز عوام کی تقسیم کو آمریت کی مضبوطی سمجھتے تھے، اور انہوں نے زیادہ تر ایک اکیلی آواز کے طور پر بھی یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے نزدیک آمریت کی موت عوام کی یکجہتی میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کسی نہ کسی طرح سے عوام کی یکجہتی میں دراڑ ڈالنے کی تدبیر کرتا رہتا ہے۔ اکثر لوگ احمد فراز کو احتجاجی اور انقلابی شاعر بھی کہتے تھے، لیکن ہمیں انقلابی، احتجاجی اور مزاحمتی شاعری کے درمیان فرق رکھنا ہوگا۔ پاکستان میں انقلابی شاعری کی بڑی مثال فیض احمد فیض ہیں، جبکہ احتجاجی شاعری کے امام حبیب جالب ہیں، اور مزاحمتی شاعری کا اولین اور مضبوط ترین ستون احمد فراز ہیں۔ انقلابی، احتجاجی اور مزاحمتی شاعری کے درمیان یوں تو شاید دیکھنے اور پڑھنے میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہ آئے، لیکن مزاحمتی شاعر مظلوموں کو بیدار ہی نہیں کرتا، بلکہ اس جمعیت کا رکن بن جاتا ہے جو ننگے پاؤں ایوان اقتدار کی طرف چلتے ہیں تو بڑے سے بڑے آمر کے در و دیوار کانپنے لگتے ہیں۔ فراز نے صرف انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ ہی فقط احتجاج کیا، بلکہ اس نے ہر آمر و غاصب کے عوام دشمن اقدام کی مزاحمت کی، چاہے اس مزاحمت میں اسے سرکاری مشینری کے کیسے کیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فراز آمریت کو بزدلی کی بدترین صورت کہتا ہے، اور ڈکٹیٹر کے بارے میں اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں: بزدل انسان دوسرا کوئی نہیں ہوتا، وہ شیر پر سوار ایک لومڑی کی طرح ہوتا ہے جسے اس بات کا شدید خوف رہتا ہے کہ شیر سے اترتے ہی وہ خود اس کا شکار ہو جائے گا، اس لیے وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دینا چاہتا۔ ہمیں اس بات کا شدید غم اور شرم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکستان میں پائیدار جمہوریت شاید نہیں دیکھ سکیں گے۔ کبھی کبھی بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن تب بھی امید باقی ہے۔ فراز اسی امید کی ایک کرن کے ساتھ تاریک قبر کی اتھاہ گہرائی میں اتر گیا، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی نسل تو اس کرن کی روشنی سے اپنے آنے والے کل کو منور کرے گی۔ پاکستان کی آمریت کی تاریخ میں عامر مطلق جنرل ضیاء الحق کا دور بدترین اور سیاہ ترین رہا ہے کہ اسی فوجی جرنیل نے اپنی فوجی مشینری کے زور پر نہ صرف عوام کے حقوق غصب کیے، بلکہ دین اسلام کے نام پر وہ بازار لگایا جہاں بکنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہر شعبہ زندگی سے بک گئی۔ لیکن فراز سمیت کچھ دیوانوں کا ایک قافلہ ایسا بھی تھا جس نے حالات و نتائج کی پرواہ کیے بغیر غاصب و آمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا۔ اسی بدترین عہد کے بدترین حالات کا ذکر اور احتجاجی شاعری کی توضیح فراز نے خود اس طرح کی ہے: